بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ یعنی اپنے دوست کا لقب عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں تقریباً 84 جگہ پر آپ کا ذکر آیا ہے اور قرآن پاک کی سورہ نمبر 14 کا نام آپ کے نام پر ابراہیم ہے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت شام کے شہر بابل یا عراق کے شہر ادر میں ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت پھر سے تمام دنیا کے لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے تھے اور خدائے واحد کو چھوڑ کر سورج، چاند، ستاروں اور بتوں کی پرستش کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر ان تمام چیزوں کی حقیقت کو کھول دیا، اس لیے آپ نے اپنی قوم سے کہا، میرا خدا وہ ہے جس نے سورج، چاند، ستاروں کو پیدا کیا ہے اور میں صرف اسی خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی تبلیغ کا آغاز اپنے والد سے کیا، لیکن اس پر وہ آپ کے مخالف ہو گئے اور خود کو آپ سے الگ کر لیا۔ علیحدگی کے بعد آپ نے اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی، لیکن انہوں نے بھی آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے اپنی قوم کو بتوں کی اصلیت کو دکھانے کے لیے جب تمام قوم کے لوگ ایک تہوار پر شہر سے باہر گئے ہوئے تھے تو آپ ان کے ساتھ نہ گئے، بلکہ شہر کے سب سے بڑے بت کدے میں چلے گئے اور وہاں جا کر موجود تمام بتوں کو توڑ دیا اور وہ کلہاڑا جس سے تمام بت توڑے تھے وہ سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ جب میلے سے واپسی پر لوگوں نے اپنے نام نہاد خداؤں کا یہ حال دیکھا تو ان کا شک سیدھا آپ پر گیا۔ جب انہوں نے آپ علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا تو آپ نے ان سے فرمایا، یہ کام ان کے بڑے بت کا ہے، اگر یہ چھوٹے بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ اس پر انہوں نے کہا، اے ابراہیم، تمہیں معلوم ہے یہ بت تو نہیں بولتے۔ اس پر حضرت ابراہیم نے فرمایا، کیا تم اپنی عقل سے کام نہیں لیتے؟ جو بت خود کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے تم ان کو کیوں پوجتے ہو؟ آپ کے دلائل سے تمام لوگوں کے منہ بند ہو گئے۔ اس پر آپ کی قوم نے آپ کے پیغام کو ختم کرنے اور آپ کو آئندہ زمانے تک کے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنانے کے لیے آگ میں جلانے کا فیصلہ کیا۔ عرصہ دراز کے بعد اس آگ کی تیاری مکمل ہوئی اور جب آگ جلائی گئی اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو آپ علیہ السلام کو ایک منجیق کے ذریعے اس آگ میں پھینکا گیا اور اسی وقت خدا کی طرف سے آگ کو حکم ہوا، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ اس سے آگ نے آپ کو نقصان نہ پہنچایا اور آپ بچ گئے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جب اپنی قوم کی ہدایت کی کوئی امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت لوط کے ساتھ بیت المقدس کی جانب ہجرت کا ارادہ کیا۔ ہجرت کے دوران آپ کا حاکم مصر سے ایک واقعہ پیش آیا، اس کے نتیجے میں وہ آپ کے کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو آپ کے ساتھ بطور خادمہ بھیج دیا۔ اس واقعے کے بعد آپ مصر سے بیت المقدس گئے اور پھر وہیں عرصہ دراز قیام پذیر رہے، لیکن ابھی تک آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی تو آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ کے کہنے سے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور نکاح کے وقت آپ کی عمر 86 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل 13 سال کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بطور وحی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا۔ جب آپ نے یہ خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو سنایا تو حضرت اسماعیل رضا الہی کے خاطر قربان ہونے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم آپ کو مینا کے مقام پر لے گئے اور آپ کو قربان کرنے کے لیے آپ کی گردن پر چھری چلائی، لیکن خدا کی قدرت سے اس کی جگہ ایک مینڈا قربان ہو گیا اور اس طرح آپ کی قربانی بھی قبول ہو گئی اور وہ قربانی کا دن آج بھی امت مسلمہ میں سنت ابراہیمی کی یاد میں عید الاضحیٰ کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اس امتحان کی کامیابی پر اللہ تعالیٰ نے بطور انعام آپ کو 100 سال کی عمر میں حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ تعمیر کیا اور اس کے تقریباً 40 سال بعد مسجد اقصیٰ یا بیت المقدس کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 175 یا 200 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کے کفن و دفن کا اہتمام آپ کے بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل و اسحاق نے کیا۔ جہاں آپ علیہ السلام کو دفن کیا گیا وہ جگہ آج بھی الخلیل کے نام سے مشہور ہے۔